آج ہم ان ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں عمران خان کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں ملے ہیں۔ جی یہ مواد ان کے کرکٹ کے دنوں سے شروع ہوتا ہے، پھر فلاحی کام اور سیاست کے اتار چڑھاؤ تک جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کے روشنی میں سمجھیں کہ وہ کون سے اہم موڑ تھے، کون سی خصوصیات تھیں جنہوں نے ان کی شخصیت بنائی۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مواد میں کیا ہے۔ جی، اور یہ جو ذرائع ہیں یہ کافی واضح طور پر ان کی زندگی کو 3 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ 3 حصے؟ اچھا۔ ہاں، ایک تو وہ عالمی شہرت یافتہ کرکٹر والے دن، پھر ایک آپ کہہ لیں بہت پرعزم سماجی خدمتگار، شوکت خانم والا دور۔ بالکل، اور تیسرا ایک مقبول لیکن ساتھ ہی متنازع سیاسی رہنما کا کردار۔ صحیح، تو کرکٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 1971 میں آغاز کیا، جی، پھر 1982 میں کپتان بنے، اور سب سے اہم وہ 1992 کا ورلڈ کپ۔ ہاں، وہ تو ایک تاریخ ساز لمحہ تھا، پاکستان کے لیے پہلا ورلڈ کپ۔ بالکل، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کھیل کی جیت نہیں تھی، اس نے ان کو ایک قومی ہیرو، ایک عالمی پہچان دی۔ یقیناً، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسی ورلڈ کپ کی جیت نے جو مقبولیت دی نا، اس نے ان کے اگلے بڑے کام یعنی سماجی خدمت کے لیے ایک مضبوط بنیاد ڈالی۔ اچھا، یعنی وہ اسپتال والا منصوبہ؟ جی، والدہ کی کینسر سے وفات کے بعد شوکت خانم اسپتال کا قیام، یہ ذرائع کے مطابق ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اور ذرائع اسے ایک مثالی منصوبہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، خاص طور پر اس لیے کہ یہ بڑی حد تک زکوٰۃ اور عطیات پر چلتا ہے، اسلامی اصولوں کے تحت جو لازمی خیرات ہے۔ صحیح، اور اسی سماجی خدمت میں پھر نمل یونیورسٹی کا قیام بھی آتا ہے میان والی میں۔ جی، وہ بھی ان کے ایک آپ کہیں تعلیمی ویژن کا حصہ تھا ان ذرائع کے مطابق۔ پھر آتا ہے سیاست کا میدان۔ 1996 پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی بنیاد۔ جی، اور یہ ایک لمبی جد و جہد تھی، ذرائع بتاتے کہ کافی سال لگے۔ ہاں، کافی وقت لگا۔ پھر 2018 میں وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کے دور حکومت کے حوالے سے ذرائع کن باتوں پر زیادہ زور دیتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع میں جو چیزیں نمایاں ہیں وہ ہیں کرپشن کے خلاف ان کی مہم۔ اچھا۔ اور دوسری چیز سرکاری خرچ میں کمی، یعنی کفایت شعاری پر زور۔ ٹھیک، پھر 2022 میں حکومت ختم ہوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ جی، اور اس کے بعد جیسا کہ ذرائع میں تفصیل ہے، قانونی مشکلات کا ایک دور شروع ہوا۔ ہاں، وہ مقدمات، توشہ خانہ۔ جی، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ والا معاملہ اور وہ سائفر کیس۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی ایک بات جو یہ ذرائع بار بار بتاتے ہیں وہ یہ کہ وہ آج بھی اپنے لاکھوں حامیوں کے لیے ایک امید کی طرح ہیں۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ بالکل، ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے یہ۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، ان کے ذاتی پس منظر کو دیکھیں جو ذرائع میں لاہور میں پیدائش، جی، اور تعلق نیازی پشتون قبیلے سے بتایا گیا ہے، آباء و اجداد میاں والی سے۔ ہاں، اور ذرائع میں نیازی قبیلے کا ذکر اس طرح ہے کہ تاریخی طور پر جنگجو اور غیرت مند مانا جاتا رہا ہے، اور ان کا تعلق لودھی افغانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ جی، تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو ایچیسن کالج لاہور، پھر انگلینڈ میں رائل گرامر اسکول، اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی۔ ہاں، آکسفورڈ سے فلسفی، پالیٹکس اور اکنامکس میں گریجویشن۔ بالکل، والد صاحب سول انجینئر تھے، اکرم خان نیازی، تو ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق تھا۔ اور مذہبی شناخت؟ ذرائع انہیں سنی حنفی مسلمان بتاتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو ذرائع میں ملی وہ والدہ کی طرف سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ ان کا شجرہ نسب ملتان کے مشہور صوفی بزرگ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ یہ واقعی ایک کم سنی ہوئی بات ہے۔ جی، اب آتے ہیں عالمی مقبولیت پر۔ ذرائع تو واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، کئی سطحوں پر ہے۔ پہلے تو بطور کرکٹر، خاص طور پر ورلڈ کپ کے بعد وہ ایک انٹرنیشنل سپورٹس آئیکن بن گئے۔ ٹھیک، پھر شوکت خانم اسپتال، اس نے انہیں دنیا بھر میں ایک فلاحی شخصیت، ایک انسان دوست کے طور پر متعارف کروایا۔ اور تیسرا پہلو سیاست کا؟ جی، سیاست، بین الاقوامی میڈیا نے انہیں بہت کور کیا، نوجوانوں میں ان کی اپیل بہت زیادہ رہی۔ اور سوشل میڈیا
کروڑوں فالوورز. بالکل، یہ سب ان کی عالمی پہچان بناتا ہے. ذرائع میں کچھ اعزازات کا بھی ذکر ہے، جیسے ہلال امتیاز، مسلم مین آف دی ایئر. ہاں، اور کچھ عالمی رہنماؤں کے بیانات بھی ہیں ان کے بارے میں. مودی، اردوان، مہاتیر محمد. جی، وہ بھی ان کی عالمی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں. تو اگر ہم ان تمام ذرائع کا خلاصہ کریں تو عمران خان ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں جنہوں نے 3 بالکل الگ الگ میدانوں میں، یعنی کھیل، سماجی خدمت اور سیاست میں نمایاں مقام بنایا. اور ان کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ مطلب بنیادی خصوصیات؟ ذرائع کے مطابق ان کی نڈر قیادت، فلاحی سوچ اور کرپشن کے خلاف سخت موقف، یہ ان کی پہچان کے اہم عناصر ہیں. تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ مواد ایک ایسی شخصیت کو پیش کرتا ہے جس نے اتنے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کی. جی. تو ان معلومات کی روشنی میں یہ غور طلب ہے کہ وہ کون سی بنیادی صلاحیتیں یا شاید حالات ہو سکتے ہیں جو کسی بھی فرد کو اتنے متنوع میدانوں میں آگے بڑھنے اور نمایاں ہونے میں مدد دیتے ہیں.